اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انگوٹھی کے بارے میں آپ کو اس کی معلومات دیتا ہوں کہ یہ کب ایجاد ہوئی، کیسے ایجاد ہوئی اور کون کون سی انگوٹھیاں، ان پہ کیا کچھ تحریر ہے۔ سب سے پہلے درود و سلام والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انگوٹھی کی ایجاد زمانہ تاریخ کی عمر سے زیادہ ہے، اس لیے یہ ٹھیک طور پر معلوم کرنا کہ یہ پہلے کہاں اور کیوں کر ایجاد ہوئی قطعی غیر ممکن ہے۔ تاہم اس بات کا سراغ برابر لگایا جا سکتا ہے کہ انگوٹھی کا استعمال ہر ملک اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ انگوٹھی کی ایجاد کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ زیور کے یا آرائش کے طور پر یہ استعمال کیے جانے کے قابل نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ ہر گھر کا مالک اپنے امتیازی نشان کے ساتھ انگوٹھیاں تیار کراتا تھا اور ایک ایک غلام کو پہنا دیتا تھا۔ ان غلاموں میں اس کی بیوی بھی شامل ہوتی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بیویاں بھی بحیثیت خادمہ یا بیوی کے ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ بیوی کو انگوٹھی پہنانے کی رسم اب تک کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ تاریخ کے مختلف دور میں انگوٹھی کی وضع اور تراش خراش بدلتی رہی۔ زمانہ قدیم میں انگوٹھیوں کی ساخت بالکل سادہ اور معمولی تھی، جو اس کی صنعتی پستی کا ثبوت ہے۔ قدیم ترین انگوٹھی جو اب تک محفوظ ہو سکی ہے، ایک سبز رنگ کی مٹی کی قسم کی چیز کی بنی ہوئی ہے، جس پر کچھ علامات کندہ ہے۔ یہ ایران سے حاصل کی گئی اور اس کا زمانہ تمدن مصر سے قدیم بتلایا جاتا ہے۔ مصر کے لوگ سونے کی انگوٹھیاں پہنتے تھے جن پر ان کی زبان میں کچھ لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کی ایک اور انگوٹھی اہرام مصر میں فرعون کی قبر سے برآمد ہوئی۔ ایسی ایک اور انگوٹھی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے آزاد میں پہنائی گئی تھی۔ روم میں جب کہ وہاں کا تمدن اوج پر تھا، تانبے اور سونے دونوں دھاتوں کی انگوٹھیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہاں کی دو انگوٹھیاں اس وقت بھی عجائب خانے میں موجود ہیں، جن میں سے ایک پر کسی شخص کی تصویر بنی ہے اور دوسری اپنی وضع میں قفل کی کنجی کے مشابہ ہے۔ بعض وحشی ممالک کے باشندے انگوٹھی میں زہر رکھتے تھے، جس سے وہ شکار میں مدد لیتے تھے۔ دنیا کے اکثر نامی گرامی شرابی انگوٹھی پہنتے تھے۔ چنانچہ انگریزی کے مشہور شاعر ولیم شیکسپیئر کی انگوٹھی اس وقت بھی موجود ہے، جس پر اس کے نام کے دو حروف WS کندہ ہیں۔ انگوٹھیاں انعام و کرام دینے کے طور پہ بھی کام لائی جاتی ہیں۔ چنانچہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ شاہیان بیش میں سے بہتروں نے اپنے مصباحوں اور درباریوں کو خوش ہو کر انعام میں انگوٹھیاں دیں۔ بعض انگوٹھیوں کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ ملکہ دوستنیہ نے ایک انگوٹھی کی قیمت 40,000 پاؤنڈ ادا کی اور ملکہ دوستنیہ نے ایک انگوٹھی 60,000 پاؤنڈ کی خرید کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان زمانہ کو پیغام دعوت اسلام کی چٹھیاں لکھی تو کسی نے کہا کہ جب تک مہر اوپر نہ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، موت پر خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشتری تیار کروائی جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سطروں میں لکھا ہوا تھا۔ درمیان میں محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس سے مہر کا کام لیا کرتے تھے اور نگ عموماً ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے، دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگشتری پر اصبرتو جبہ تن کندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پر بھی سبحان من الجن بکمال کندہ تھا۔ کتب شیعہ میں لکھا کہ 12 امام کی انگشتریوں پر بھی مختلف اسماء کندہ تھے۔ مثلاً حضرت امام حسن کی انگشتری پر العزت اللہ کندہ تھا، حضرت امام حسین کی انگشتری پر الحمدللہ کندہ تھا۔ زمانہ قدیم میں مخصوص پتھروں پر مخصوص نماز کے لیے خاص وقت میں طلسم تیار کیے جاتے تھے۔ ان کا ذکر اکثر کتب عملیات و طلاسم میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ یہ طلسم بن جانے کے بعد جس کو بھی دے دے نفع دیتا تھا۔ راکم الحروف کے پاس بھی عمدہ زرد رنگ کی 20ویں حقیق پر آیت کریمہ خوبصورت الفاظ میں کنندہ ہے، جو انگشتری میں جڑا ہوا ہے۔ یہ ہیں جی انگوٹھی کے بارے میں معلومات مکمل۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، عارف بشانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں۔ شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔